بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ منفرد طرز ادا، مترنم بہروں اور اچھوتے موضوعات کے حوالے سے نام کمانے والے جان ایلیا اتر پردیش کے مردم خیز شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ علمی و ادبی گھرانے میں تربیت پانے والے جان ایلیا عربی، فارسی اور اردو زبان کے علاوہ سنسکرت اور عبرانی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ جان ایلیا کی کتابوں میں شاید یعنی گمان، گویا اور فرنود جیسی اہم کتابیں شامل ہیں۔ ان کی تاریخی وفات 8 نومبر 2002 ہے۔ آج کی اس مختصر رپورٹ میں جان کی شاعری اور حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ عمر گزرے گی امتحان میں کیا۔ بر صغیر کی علمی و ادبی شخصیت سید شفیق حسن ایلیا کے فرزند جان ایلیا معروف صحافی اور شاعر رئیس امروہوی اور مذہبی اسکالر سید محمد تقی کے بھائی تھے۔ جان ایلیا نے اپنی عمر کے 8ویں سال کو ہنگامہ پرور قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ میں نے پہلا شعر اس وقت کہا جب میں 7-8 برس کا تھا۔ وہ یہ شعر ہے: چاہ میں اس کے تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ 8ویں برس کا دوسرا ہنگامہ جان نے ناکام عشق کو کہا ہے۔ جان ایلیا اپنے بابا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کر سکنے پر شرمندگی اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں: میرے مجموعے کی اشاعت میں ناقابل قیاس تاخیر ہوئی۔ اسے 1961 میں چھپنا تھا مگر 29 برس بعد شاید کے نام سے 1990 میں چھپا۔ اس کا سبب بہت اذیتناک ہے۔ جب میں اپنی کسی بھی تصنیف کی اشاعت کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے احساس جرم ہوتا تھا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ میرے لڑکپن کے زمانے میں ایک دن موسم سرما کی سپہر کے وقت میرے بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے۔ نہ جانے وہ کیوں اداس تھے، میں بھی اداس ہو گیا۔ وہ مغربی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا بتائیے بابا کیا وعدہ؟ انہوں نے کہا یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے۔ میں نے کہا بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور چھپواؤں گا، مگر میں بابا سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں بڑا نہیں ہو سکا اور میرے بابا کی تقریباً تمام تصانیف ضائع ہو گئی۔ جان ایلیا کی شہرت کا آغاز جان ڈرامہ کلب میں ڈائریکٹر اور معروف ایکٹر کی حیثیت سے ہوا۔ اسی دوران جان نے خونی خنجر کے نام سے معروف ڈرامہ بھی لکھا۔ جان نے 1958 میں ایک علمی ادارے کی بنیاد رکھی، ادارہ ذہن جدید کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح ماہنامہ انشاء جاری کیا، بعد ازاں انشاء عالمی ڈائجسٹ کے نام سے چھپتا رہا اور بہت مقبولیت حاصل کی۔ وہ کچھ عرصہ اردو ڈیولپمنٹ بورڈ میں فرائض سر انجام دیتے رہے اور اسی دوران لغت کبیر کی تدوین کا کام بھی جاری رکھا۔ بحیثیت شاعر جان کی مقبولیت کا راز ان کا انداز بیان ہے۔ مترنم بہروں اور سادہ بیانی کے ذریعے جان نے بہت نام کمایا۔ ان کے ہاں سہل ممتنع کی عمدہ مثالیں ملتی ہے۔ وہ عام، سادہ اور آسان لفظوں سے لطف پیدا کرنے کا گر جانتے تھے۔ وہ جب بھی مشاعرہ پڑھتے تھے تو پورے مشاعرے میں سامعین اس کے ساتھ کلام پڑھنے پر، شعر پڑھنے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ جان نے داخلی موضوعات کو خارجی موضوعات بنا کر پیش کر کے مقبولیت اور شہرت کی تمام تر بلندیوں کو چھوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل میں آج بھی مقبول ترین شاعر جان ایلیا ہے۔